دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے دفتر خارجہ نے جو تفصیلات جاری کی ہیں اور خارجی محاذ پر پاکستان کی جو کامیابیاں رہی ہیں، پاکستان نے کیا کامیابیاں سمیٹیں، کون سے ٹارگٹس کو اچیو کیا، کہاں کن محاذ پر اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اس ڈسکشن پر اب ہم آئیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے اس حصے میں گفتگو کرنے کے لیے اعزاز احمد چودھری صاحب، فارمر فارن سیکرٹری، بہت شکریہ سر، خوش آمدید۔ عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر ہائی کمشنر۔ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایکس ایمبیسڈر ہیں۔ تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے اعزاز صاحب، جو تفصیلات جاری کی ہیں دفتر خارجہ نے، اس نے کہا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے 32 ممالک کے دورے کیے ہیں، پھر 2021 کے دوران 35 ممالک کی قیادت نے پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی 50 سے زائد وزراء خارجہ سے 85 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور سفارتی ریاست 2021 پاکستان کے لیے عالمی وابستگی کا سال رہا، اور وزیر اعظم نے جو معاملات اٹھائے ہیں اس میں جنرل اسمبلی میں کورونا سے متعلق، موسمیاتی تبدیلیوں سے کشمیر، اسلامک فوبیا، ان تمام موضوعات پر پاکستان نے بار بار بات کی ہے۔ آپ کے خیال میں دفتر خارجہ نے جن ملاقاتوں یا چیزوں کی بنیاد پر اس کو کامیابی کا سال قرار دیا ہے، آپ اس سے اتفاق کریں گے سر؟ جی کروں گا جی، کیونکہ اس دفعہ اس سال میں بہت سفارتی محاذ پہ کام ہوا ہے، اور اس کے بہت ساری جگہوں پہ نتائج بھی نظر آئے ہیں ہمیں۔ پاکستان کا مقدمہ اچھی طریقے سے لڑا گیا ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس لحاظ سے کہ حالانکہ چیلنجز بہت زیادہ تھے اس سال میں، لیکن اگر آپ تمام محاذ پر دیکھیں، تمام فرنٹس پر دیکھیں، تو پاکستان نے کام ٹھیک کیا۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ نتیجے بھی اس طرح کے نکلیں گے۔ اب ہندوستان کے ساتھ آپ نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے پیسفل کو ایگزسٹنس ہو، نہیں ہوتی، تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری ناکامی ہے، کیونکہ وہ دوسری طرف بھی بہت زیادہ مسائل ہیں آج کل مودی رجیم کے۔ اسی طرح افغانستان میں بھی کوشش ہے کہ پاکستان کا جو نقطہ نظر تھا وہ پہلے بھی قبول ہوا، اور اب بھی لگ رہا ہے امریکہ کی طرف سے بھی اس بات کا ادراک ہوا جاتا ہے کہ پاکستان کا موقف درست تھا افغانستان میں۔ باقی ابھی آپ نے دیکھا OIC کی کانفرنس بھی کی، اور افغانستان کے اندر جو بڑے شدید مسائل تو اس کا بھی احاطہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں بھی میرے خیال میں تمام اچھے نکات اٹھائے گئے، تو میرے خیال میں بصورت مجموعی یہ اچھا سال تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے۔ صحیح ہے۔ عبدالباسط صاحب، یہ بھارت کی بات ابھی کر دی چودھری صاحب نے، آپ بھارت کے ساتھ تعلقات اور کشمیر کے کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی آپ پیش رفت دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے ظاہر ایک موقف رہا، 5 اگست کے واقعات کے بعد پاکستان نے ایک موقف اختیار کیا، 2 سال ہو گئے، آپ کے خیال میں پاکستان اپنے موقف کو دنیا بھر میں منوا سکا یا اس کو اسٹیبلش کر پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، جہاں تک خارجہ پالیسی میں کامیابی یا ناکامی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو سالوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک خارجہ پالیسی یا سفارتکاری ایک تسلسل کا نام ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ کسی ایک خاص گیون ٹائم میں کچھ ایسے اقدامات، کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کو اپنے خارجہ پالیسی کے اہداف میں آیا قریب یا تو قریب لے کر جاتے ہیں، تھوڑا سا دور کر دیتے ہیں۔ تو اسی پیرائے میں سمجھتا ہوں ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ جہاں تک آپ نے کشمیر کا ذکر کیا ہے، میرے خیال میں تو ہمیں اس سال کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو پائی جہاں تک کشمیر کی بات ہے، کیونکہ دیکھیے بھارت کی دہشت گردی، اس کی ہٹ دھرمی جو ہے اس کی برقرار ہے، اور جو اس کا پلان آف ایکشن ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو لے کر، ڈیلیمیٹیشن پروسیس جاری ہے، وہاں پہ ہر روز لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو ہم شاید اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اب اس میں جانا ممکن نہیں ہے اتنے مختصر وقت میں، لیکن انٹرنیشنل پریشر بلڈ نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا بھارت میں۔ اس میں آپ مختلف ویریبلز لے سکتے ہیں، کووڈ-19 بھی تھا، اس میں مشکلات ہمارے لیے تھیں، لیکن بہرحال بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو جہاں تک بھارت کا تعلق ہے یا مقبوضہ جموں اور کشمیر کا تعلق ہے، خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اس میں ہمیں کوئی کامیابی اس سال بھی نہیں ملی۔ اس لیے بھارت بڑی ایروگنس کے ساتھ جو اس کا پلان آف ایکشن ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر پہ، وہ اس پہ گامزن ہے، اور وہ کسی طرح بھی نہیں لگتا کہ انڈر پریشر ہے جہاں تک مقبوضہ جموں اور کشمیر کی بات ہے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، سال میں اگر ہم دیکھیں اس خطے میں جو سب سے بڑا ایونٹ ہوا ہے وہ تو ظاہر ہے امریکہ کا انخلاء ہے،
اور افغانستان میں طالبان قوتوں کا اقتدار سنبھالنا ہے. آپ اس سال میں اس کے آفٹر ایفیکٹس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور پھر یہ آنے والے سال کے ساتھ اگر ملا کر دیکھیں تو 2022 میں چیلنجز کیا ہیں خطے میں؟ جی بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ میں، چونکہ خارجہ امور پہ تو یہ دونوں بھائی صاف ظاہر ہے کہ بہت زیادہ عبور رکھتے ہیں جی، اور میں اس میں ایڈ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات میں توجہ آپ کی مبذول کروانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں خارجہ پالیسی چلتی ہے اوور آل جو آپ کا پاور پوٹینشیل ہوتا ہے یا جو آپ نے پاور ریلائز کی ہوتی ہے اس کے مطابق. آپ کی اکنامک سچویشن جو ہو، آپ کی جو ملٹری جو سچویشن ہو، آپ کی جو اوور آل انٹرنل ہارمنی ہو، یہ ساری چیزیں پروپیل کرتی ہیں اور خارجہ پالیسی تب زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے. تو جب ملک کے باقی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت پازیٹیو نہ ہوں تو اس کے اندر رہ کر میرا خیال جو ہماری خارجہ پالیسی نے جو کام کیا ہے وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے آواز اٹھائی گئی کافی ہے، لیکن ان کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار صرف ڈپلومیسی پہ نہیں ہوتا، اور چیزیں بھی ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں دیکھیں کچھ ٹائم لگے گا. ایک خرابی پیدا افغانستان کی، وہاں پر 20 سال توڑ پھوڑ ہوئی ہے، سیاسی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، انفراسٹرکچر کی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، آپس میں ان کے انٹرنل جو ہے وہ فائٹ جاری رہی ہے. اور پھر یہ کہ یہ 20 سال رہنے کے باوجود امریکہ یہ نہ کر پایا کہ اس کی اکانومی کو سیلف سسٹینیبل بنا دے، بلکہ میرا خیال اس نے کوشش کی کہ یہ نان سسٹینیبل رہے. کوئی وہاں پر تجارت نہیں ہونے دی ارد گرد کے ملکوں کے ساتھ، وہ راہداری نہیں بننے دی نارتھ ساؤتھ کی، کہ وہاں پر جو لینڈ لاکڈ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کا عمل دخل نہیں ہونے دیا. تو یہ مسئلہ پھر کچھ مہینوں میں حل ہونے والا تو نہیں ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے، صاف ظاہر ہے کہ میں ایک ایسٹیمیٹ ہی کر سکتا ہوں کہ کم از کم افغانستان کو 2 سال چاہیے پولیٹیکل سٹیبلٹی حاصل کرنے کے لیے. وہ ابھی اس طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، یہ بعد میں کی جا سکتی ہے. اور میرے اندازے میں کم از کم 5 سے 6 سال چاہیے ان کو اکنامک سٹیبلٹی حاصل کرنے کے لیے. تو وہ ابھی ایک فلوئڈ سچویشن میں ہے، اور وہ ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات کو حل کریں. امریکہ سے تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا ہی کہ وہ تو اس کا کولیپس چاہتا ہے حکومت کا، کسی بھی صورت میں ان کو کامیاب ہونے نہیں دینا چاہتا. لیکن زیادہ حیرت مجھے کم از کم چین اور روس کے رویے پر ہے کہ وہ بھی پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے بعض اوقات کہ شاید امریکہ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے مسائل ہیں ان کے ساتھ اور وہ ضرور ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے ان کا اپنا رویہ کیسا ہے اندر افغانستان کے اندر اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ. جب تک اس میں میرا خیال کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئیں گے، کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائیں گے، شاید ذرا دیر لگ جائے گی ان کو اپنے کام کرتے کرتے، کیونکہ اتنے یہ منجے ہوئے اس سلسلے میں نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے. آصف درانی صاحب، 2021 میں پاکستان نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور اس وقت یہ خیال تھا کہ پاکستان کو اس کو کانسیکوینسز بھی فیس کرنا پڑیں گے. آپ کے خیال میں کیا پاکستان کو کانسیکوینسز فیس کرنا پڑے؟ اور پھر امریکی صدر کے ساتھ کا فون نہ آنا اور پاکستانی پرائم منسٹر کے ساتھ کوئی رابطہ نہ ہونا پورا سال، اس کو آپ کیا بہت اہم سمجھتے ہیں، یا جیسے پرائم منسٹر یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی اگر ان کو وقت نہیں ملا اور بات نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے، پرائم منسٹر کی انٹرپریٹیشن میں تو نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال پاکستان امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ اس میں سردی ہے، وہ اس طرح کی پہلی صورتحال نہیں ہے. اور افغانستان سے انخلا کے بعد جو ہے وہ میرے خیال میں اس میں اور سرد مہری آئی ہے، اور یہ کچھ عرصہ چلے گی. ان کا جو ڈیمانڈ اوور دا ہورائزن ایکسس تھے افغانستان میں، وہ ظاہر ہے جغرافیکلی پاکستان کے ذریعے تھی. باقی ایران اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور چائنا سے سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. اور میرے خیال میں پاکستان نے بھی وائزلی جو ڈیسیجن کیا ہے وہ ٹھیک ہی ہے. فی الحال تو یہی ڈیسیجن ہے. دوران صاحب، یہ جو سرد مہری ہے، بہرحال وہ یہ اگر ہم سب دیکھنا چاہیں کہ 2022 میں ختم ہو سکتی ہے تو کیا فیکٹرز ہیں یہ سرد مہری ختم کر سکتے ہیں؟ اس میں امریکہ کا دخل ہوگا. ہم نے جو ہے جو اقدامات لیے ہیں، ہم نے تو ہمارے نزدیک جو پرائرٹی ہے وہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے، وہاں پہ امن آئے. میرے خیال میں ہماری اس پرائرٹی کے ساتھ ہمیں آگے چلنا چاہیے. اور اس وقت جو ریجنل اپروچ ہے
وہ افغانستان کے جو امیجیٹ نیبرز ہیں ان کا یہی ہے کہ وہ ایک ساتھ تسلیم کریں گے افغانستان کی حکومت کو. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بھی ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کیا. اور خود پرائم منسٹر ایک انٹرویو میں اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور پلس یہ جو شنگھائی کو ایس سی او کی میٹنگ تھی دوشنبے میں, وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا. تو امریکنز کی اپنی پرائرٹیز ہیں, لیکن ہمارے نزدیک جو ہے وہ امریکہ کا انڈیا کی طرف زیادہ جھکاؤ اور ان کا اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو ہے اس نے ہمارے تعلقات کو نقصان پہنچایا, اور افغانستان کے اندر بھی یہی پہنچا. وہ افغانستان میں ہمارے اوپر جس طرح کے الزامات لگاتے تھے اس نے ہمارے جو پروٹیسٹیشن ہے اس کو کبھی بھی جو ہے درخو اتنا نہیں سمجھا جس میں انڈیا کا انوالومنٹ تھا. انڈیا نے پاکستان کا لیے سیکنڈ فرنٹ جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے کھول رکھا تھا. ہمارے 80 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں, اور اس میں تقریباً $150 بلین کا جو اپورچونٹی کاسٹ ہے اس میں انڈیا کا بڑا ہاتھ ہے. تو یہ چیزیں ہم نے, اور امریکہ نے اس کو یا تو ہمارا پیرانویا سمجھا یا انہوں نے اس کو فریولس سمجھا. تو لیکن حقیقت اپنی جگہ تھی. ہم نے یقیناً القاعدہ کے کانٹیکس میں کیا. طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے سر. لیکن ایک چیز پاکستان نے ایک نعرہ اور بھی لگایا 2021 میں, وہ یہ بہت واضح طور پہ کہا کہ پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا. اور ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ ایک ورچوئل سمٹ جو ہوئی امریکہ کی طرف سے, پاکستان نے اس میں شرکت بھی نہیں کی, اور پھر چین نے کہا کہ چین نے پاکستان کو آئرن برادر کا نام دیا. تو کیا پاکستان جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی رہا ہے؟ میں اعزاز چودھری صاحب, عبدالباسط صاحب کا بھی اس پر رائے چاہتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عبدالباسط صاحب, یہ ابھی جو بریک پر جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان نے ایک طرف تو یہ واضح طور پر اعلان کیا کہ پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا, نہ امریکہ کی طرف نہ چین کی طرف, لیکن دوسری طرف امریکہ ایک ورچوئل سمٹ کرتا ہے, پاکستان اس میں شرکت نہیں کرتا, اور چین پاکستان کو آئرن برادر قرار دیتا ہے اس کے اوپر. تو کیا پاکستان جو کہہ رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے وہی عملی طور پہ کر بھی رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ, میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے بیانات کی ضرورت ہے کہ ہمیں کسی بلاک کو جوائن نہیں کرنا. اگر ہم نہیں بھی کرتے تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اس قسم کے سفارتکاری پہ یقین نہیں رکھتا کہ آپ ہر چیز کو بیان کر دیں اور اس کے نتائج بھی ہم پھر بھگتتے ہیں. اگر امریکہ کی طرف سے نہیں تو چائنا کی طرف سے ہو جاتا ہے معاملہ خراب. تو اس قسم کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے. جہاں تک ڈیموکریسی سمٹ کی بات ہے, میرے خیال میں پاکستان نے بالکل صحیح فیصلہ کیا اس نے پارٹیسپیٹ نہ کر کے, اور کیونکہ اگر ہمیں مثبت کچھ چیزیں مل بھی جاتی تو وہ منفی اثرات سے بہت کم ہوتی. تو اس لیے میں تو اس کی تائید کرتا ہوں, وہ بالکل اٹینڈ نہ کر کے ٹھیک کیا. جہاں تک پاکستان امریکہ کے تعلقات کی بات ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹریٹجک لیول پہ کنورجنس تو اب ہے نہیں. ہمیں ہماری اپنی ایک پالیسی ہے, ہمارے اپنے مفادات ہیں, ہم نے ان کو سامنے رکھنا ہے, اور وہ اب جو ہے امریکہ کے ساتھ ایک قسم کی ڈائیورجنسز ہیں, ڈفرینسز ہیں. اس لیے ہمیں یہ تعلق ہے بھی بڑا اہم, اس کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے ہمیں ایک بیچ کا راستہ کہیں سے نکالنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہمارا ہو جائے. اگر ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے براہ راست, تو کم از کم وہ ایسی پالیسیز بھی اختیار نہ کریں جو ہمیں ڈائریکٹلی ہرٹ بھی کرتی ہوں. اس کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت کے پاس کوئی پلان آف ایکشن ہے, کیونکہ جہاں تک اسٹریٹجک لیول کی بات ہے وہ تو ہمارے انٹرسٹ ہیں, معلوم ہے کہاں ہیں, ریجن کے ساتھ ہیں, اور ہمیں یہیں پہ رہنا ہے. امریکہ کے انٹرسٹ کہیں اور ہیں ان کے, اسی لیے وہ بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی کر رہے ہیں. جو گلوبل پالیٹکس ہے وہی پلے آؤٹ ہو رہی ہے اس خطے میں, اور خاص طور پہ افغانستان میں. ہمارے لیے افغانستان اس ٹاپ موسٹ پریورٹی ہے, کشمیر ہے, ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں, اور پھر اپنی ایک پالیسی حکمت عملی, جامع مربوط حکمت عملی بنا کر آگے بڑھنا ہے. صحیح ہے. آصف درانی صاحب, امریکہ کا جو پاکستان کے ساتھ صد مہری کا رویہ ہے یا رہا ہے پورا سال, پاکستان کو اس سے کیا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے, آپ کا نقصان تو آپ کی اکانومی ہے جو بری طرح سے متاثر ہوئی. اس میں امریکہ کا وہ دخل نہیں ہے, اس میں ہمارا دخل ہے, لیکن خطے کے حالات بھی ایسے تھے کہ اس سے آپ کے ہاں بزنس چل نہیں سکتا تھا. آپ اپنے جغرافی میں دیکھیں, سوائے چائنا کے باقی انڈیا کے ساتھ آپ کی ٹریڈ نہ ہونے کے برابر ہے. افغانستان کے ساتھ آپ کی ٹریڈ بہت نیچے آ چکی تھی اشرف غنی کے ٹائم میں. ایران کے ساتھ آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ امریکہ نے سینکشن لگائی ہوئی ہیں.
تو ایک طرح سے آپ جو ہے وہ آپ پہ ڈائریکٹ سینکشن تو نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی آپ انڈر سینکشنز ہیں. تو یہ ہمارے لیے جو ہے اس کے انڈائریکٹ جو نقصانات ہیں وہ موجود ہیں. اور دوسرا یہ کہ امریکہ کے لیے ہم اگر سب کچھ بھی کر دیتے تو اس کے ریزلٹس وہ کوئی مثبت نہیں آنے تھے. افغانستان کے کانٹیکس میں اگر ان کی ناراضگی ہے وہ انہوں نے فرام دا ڈے ون جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو پراپ اپ کیا وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ افغانستان میں ڈیلیور کر سکتے. کرزئی صاحب اور اشرف غنی صاحب نے اپنی لائف میں 2 مین آفیسز نہیں چلائے تھے. وہ پولیٹیکل پروسیس کا اس طرح کا حصہ بھی نہیں تھے. کرزئی صاحب تھوڑے حد تک تھے اور ٹرائبلی وہ ذرا اسٹرانگ تھے لیکن اشرف غنی صاحب تو وہ بھی نہیں تھے. تو لہٰذا ان کو پیراٹروپ کیا گیا اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تھے. اور اس کے بعد جو افغانستان کا اپنا جو مکس ہے ٹرائبل مکس ہے اس کا ایتھنک مکس ہے اس کے اندر لوگوں نے جو ہے وہ صرف اپنی جھولیاں بھری ہیں. وہ امریکنز کو انہوں نے دے ہیو ملکڈ دا امریکنز. تو اس لیے ہم امریکہ کو یہ سمجھانے کے باوجود ان کو بات سمجھیں لیکن اب باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کس طرح سے کرپشن ہو رہی تھی. تو اس میں ہمارا دخل نہیں تھا. انڈیا $3 بلین کی بات کرتا ہے لیکن آدھے سے زیادہ تو وہ وہاں پہ بھی کرپشن کی بات ہو رہی ہے. خود انڈیا کے اندر ہی بھی ہو رہا ہے کہ اس میں بعض انکوائریز بھی چل رہی تھی. تو یہ افغانستان کو ایک اپرچونٹی مل گئی تھی وارلارڈس کے لیے, ڈرگ بیرنس کے لیے, کہ وہ وہاں پہ وار اکانومی پنپ سکے. تو اس وار اکانومی میں پاکستان کیا کر سکتا تھا جب امریکنز ہی خود تیار نہیں تھے. وہ اپنے ہی ان کے جو جنرلز تھے وہ آپس میں جھوٹ بول رہے تھے. ان کے پولیٹیشنز جو ہے وہ سیاسی مصلحت کی بنیاد میں آپس میں جو ہے جھوٹ بول رہے تھے. اب باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ چیزیں اس طرح سے اس میں پاکستان انفارچونیٹلی وی آر دا وکٹم آف دا سرکمسٹانسز. مثلاً سوویت یونین افغانستان میں آیا تو ہمارا قصور تو نہیں تھا. وہ آ گیا, ہمارے یہاں ریفیوجیز آ گئے تو ہمارا قصور نہیں تھا. اس کے جو نتائج ہم کو بھگتنے پڑے وہ ہمارے سامنے. جی صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ایک اور چیز ہوئی ہے 2021 میں جنرل صاحب, اور وہ ہے TTP کے ساتھ بات چیت. ہمیں پرائم منسٹر نے بتایا کہ TTP کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, پھر پتہ چلا کہ معاہدہ ہو گیا ہے, پھر پتہ چلا وہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے آنے والے سال میں 2022 میں, اور یہ اس وقت یہ کس مرحلے پر ہے؟ دیکھیں چیلنج تو ہے کیونکہ آپ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ نہ کچھ افیلیشن جو ہے TTP کی وہ افغان طالبان کے ساتھ ہے. وہ یہ چاہ بھی رہے ہیں کہ وہ وہاں سے آپریٹ نہ کریں لیکن یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کو وہاں سے نکالیں نہ, وہ خود بخود والنٹیرلی آئیں. اور انہی کی میرا خیال یہ خواہش بھی تھی کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ آپ کے وہ کلیئر ہیں, جو آپ کے انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ نے کس بنیادوں پہ بات چیت کرنی ہے. کنڈیشنز آپ کی کلیئر ہے, اور کنڈیشنز ہماری بالکل کلیئر تھیں. نمبر 1 کہ وہ ہماری کانسٹیٹیوشن کو مانے, ہتھیار پھینکیں, اور جنہوں نے گھنونے جرائم کیے ہوئے ہیں ان کے خلاف کام ہوگا. تو وہ نہیں چل سکی. تو ٹھیک ہے, حجت پوری ہو گئی. تو وہ جو لوگ بات چیت کے خلاف تھے میں سمجھتا تھا کہ وہ بھی کوئی صائب راستہ نہیں تھا. بات چیت کرنا چاہیے تھی, وہ کی گئی. اب اگر وہ ناکام ہو گئی ہے تو کوئی بہت بڑی پریشانی نہیں ہمارے لیے ہونی چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ ڈیل تو ہم نے اینی کیس کرنا ہی ہے. البتہ ایک حجت یہ پوری ہو گئی کہ افغان طالبان جو ہے کم از کم سیٹسفائی ہو گئے ہوں گے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ جی پاکستان بات چیت کرنا نہیں چاہ رہا تھا یا انہوں نے بات چیت کی نہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ اب جو ہے اب تو فیصلہ شاید میدان میں ہی ہوگا. یا تو افغان طالبان ان کو لگام ڈالیں گے یا پھر ہم ان کو لگام ڈالیں گے, اور اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اچھی لگام ڈالیں گے. اس میں صاف ظاہر ہے کہ نقصان تو ہوگا, آج کل ان کے حملے بڑے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان کب تک حمل کا مظاہرہ کرتا ہے اور کب فلی ریئیکٹ کرتا ہے, وہ لوکل ریئیکشن تو جاری ہے. اس کے لیے میرا حال تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا. جیسے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی افغان طالبان کی طرف سے ان کے کچھ دڑوں نے ہمارے فینس کو چھیڑا ہے یا اکھاڑنے کی کوشش کی ہے یا منع کی ہے, تو یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ ان کا کوئی ذاتی فعل ہے, کوئی گروہی فعل ہے, یا افغان حکومت کے اشیرباد پہ وہ کر رہے ہیں, یا افغان حکومت کی پالیسی یہ ہے. اگر ایسے ہے تو پھر تو ہمیں صاف ظاہر ہے کہ کھل کے بات کرنی پڑے گی کہ ہم تو آپ کے وکیل بنے ہوئے پوری دنیا میں, آپ کا مدعا لیے پھر رہے ہیں اور آپ کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں, اور آپ اگر یہ کریں گے تو یہ دونوں باتیں ساتھ تو نہیں چل سکتی. تو میرا خیال جلد یا بدیر یہ چند ہفتوں کے اندر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے انٹرم حکومت, اس کے ساتھ پاکستانی حکومت اور پاکستانیوں کے آگے معاملات کیسے چلتے ہیں. اس پہ تھوڑا سا ہمیں
دھیان سے اور ہوشیاری سے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں جس میں کسی کے کہنے پہ کوئی چھوٹے موٹے گروہ کوئی کام کر جاتے ہیں اور پوری حکومت کو بدنام کر دیتے ہیں یا پورے ملک کو بدنام کر دیتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، اس کو دیکھ لیں. ادروائز ہمیں فرم ہینڈ کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. تحریک طالبان پاکستان کو تو ہر حالت میں، اور کوئی اور بھی اگر یہاں پر شرارت کرے تو اس کے ساتھ جو ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ سختی سے آگے سے پیش آئیں. جی ٹھیک ہے. عبدالباسط صاحب، ایک چیز ظاہر ہے جو افغانستان ہے وہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے، شاید آئندہ دنوں میں بھی چیلنج رہے گا. آپ کیسے افغانستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں 2022 میں؟ اور ظاہر ہے افغانستان کا جو بھی مستقبل ہوگا وہ پاکستان پر اثر انداز ضرور ہو رہا ہوگا دونوں صورتوں میں. تو آپ افغانستان پاکستان کے تعلقات، حالات، خطے کے حالات 2022 میں کیا رخ اختیار کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس باب کو؟ دیکھیے، کاش افغانستان پاکستان کے تعلقات کو ہم باقی جو ڈیولپمنٹس ہیں خطے میں اور دنیا میں اس سے الگ کر سکتے. الگ ہو نہیں سکتے، اس لیے بہت سے ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبلز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے حالات تو ابھی بہت مشکل ہو گیا ہے. اگر میرے لیے سب سے جو مشکل ہے بات ہضم کرنا وہ یہ ہے کہ ہم کئی مہینوں سے 1-2 سال تک ہم طالبان کو ہم کلیم بھی کرتے رہے کہ ہم طالبان کو اور امریکہ کو میز پہ لے کر آئے ہیں اور ہم نے مذاکرات کروائے ہیں. پھر 29 فروری 2020 کو ایک ایگریمنٹ بھی ہوا. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تھوڑا سا گو کہ میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ 15 اگست کو جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو شاید ہمیں اس کا احساس نہیں تھا کہ طالبان اس قدر جلدی ٹیک اوور کر لیں گے افغانستان پہ اور ایک اور خون خرابے کے بغیر ہو جائے گا، خانہ جنگ کے بغیر ہو جائے گا. تو ہمارے لیے شاید ایک سرپرائز تھا. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کا پہلے سے ادراک ہونا چاہیے تھا کہ اگر طالبان آ جائیں گے تو کیا معاملات کس طرح ہوں گے. تو مثال کے طور پر اگر رشیا اور چائنا، جس طرح جنرل لودھی صاحب نے کہا، اگر ہماری کچھ ان کے ساتھ اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تو شاید آج حالات نہ ہوتے. آج اگر طالبان آپ کو تھوڑا بہت ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کی ایفیلیشن کا ذکر ہوا، وہ بنیادی طور پہ آپ پہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ آپ کچھ تھوڑا بہت ہمارے لیے کیجئے، مزید آپ ہمیں تسلیم کیجئے، چائنا رشیا کے ساتھ مل کے کچھ کیجئے. تو ہم نے شاید وہ ایک موقع جو ہے وہ اب گما دیا ہے. اب ہماری ایک ریجنل اپروچ ہے، اب ریجنل اپروچ کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. اب ہمارے پاس اس قسم کا لیوریج نہیں رہا جو شاید پہلے ہو سکتا تھا اگر ہم ان اینٹیسپیشن کچھ مذاکرات، کچھ انڈرسٹینڈنگز کر لیتے امریکہ کے ساتھ بھی، چین اور روس جیسے ممالک کے ساتھ بھی. لیکن اب میرا خیال ہے کہ مشکلات بڑھیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہیومینیٹیرین جو اسسٹنس ہے وہ کس طرح آگے چلتی ہے. آیا جو فروزن فنڈز ہیں ان کو امریکہ انفریز کرتا ہے، باقی ممالک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جو اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف افغانستان جا رہا ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. یہ تمام چیزیں اب اپنا کردار ادا کریں گی. میرا اپنا خیال ہے کہ افغانستان میں اب ذرا گیم تبدیل ہو گئی ہے. اب یہ انسٹیبلٹی رہے گی اور ہمارے لیے مشکلات رہیں گی فی الحال. جی صحیح ہے. آصف درانی صاحب، ایک اور چیز بھی ہوئی 2021 میں، وہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ورچوئل ویڈیو کانفرنس کی اور اس میں سفیروں کے ساتھ ملاقات کی. نہ صرف ملاقات کی بلکہ ان کو جھاڑ پلا دی، انہیں ڈانٹا اور انہیں کہا کہ آپ لوگ پاکستانیوں کے کام نہیں کر رہے، پاکستانی پریشان رہتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ صحیح موو تھی اور اس سے صحیح نتائج برآمد ہوئے ہیں؟ اب سال کے اختتام پر جب ہم اینالائز کر رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی اس موو کی وجہ سے یا اس کانفرنس کی وجہ سے حالات بہت بہتر ہو گئے. نہیں، میرے خیال میں پرائم منسٹر نے پھر وہ ریٹریکٹ بھی کر لیا اور اس پہ افسوس کا بھی اظہار کیا. تو اس لیے میرے خیال میں اس کو آپ سفارت کی کامیابی اور ناکامی میں نہیں لا سکتے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو مزید بات کرنی چاہیے. وہ انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو پرابلمز ہیں، مگر اگر ہم اپنے ہی سفارت خانوں میں دیکھیں آصف درانی صاحب، جی چلیے، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی پرابلمز تو ہیں بہت ساری، تو ان پرابلمز کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے حکومت پاکستان کی؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں آپ کے پرابلمز کس قسم کے ہیں. ان تمام کا تعلق زیادہ تر قانونی نیچر کا ہے، جو کاؤنسلر ایکسس ہے. آپ اگر اٹیسٹیشن چاہتے ہیں اور کوئی صاحب یہ چاہیں کہ
آپ کا رول کہتا ہے کہ جس بندے کا جائیداد کے کاغذ ہے اس کو اٹیسٹ ہونا تو اس کو پرسنلی موجود ہونا پڑے گا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھجوا دوں گا تو اٹیسٹ ہو جائے گا، اور نہیں ہوگا، وہ اس کی شکایت کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے باقی اور بھی بہت سے مسئلے ہیں، یہ تمام قانونی ہیں. یا تو آپ قوانین کو تبدیل کر دیجئے تو یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی. آپ آن لائن کرنا چاہتے ہیں آن لائن کر دیں تو وہ بھی ہو جائے گا. تو یہ سارا کرنا ہے گورنمنٹ نے کرنا. اور اس کی جو کونسل افیئرس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ آپ کے جو ہے انٹیریئر منسٹر کے ساتھ ہے. آپ کے جو ہے ویزا دوسرے تیسرے ایشوز ہیں یہ بھی ان کا ہے، یہ فارن آفس کا فورٹے نہیں ہے. ہاں فارن آفس اس کو وہاں پہ سپروائز کر رہا ہوتا ہے، تو مفت کی بدنامی ان کے ساتھ آ جاتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ ڈپلومیٹک سطح پہ کیا، آپ اکنامک کی اس کی بات کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں اس ملک میں، تو آپ کی پرائیویٹ ایکٹیویٹی تو یہاں پہ ہے نہیں. آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ سے ابھی پوچھ لیجئے کہ آپ کی وہ کون سی 10 انڈسٹریز ہیں وچ آر ریڈی فار انویسٹمنٹ. آپ کو اگر 1 سال بعد بھی جواب مل جائے تو مجھے بتا دیجئے. آپ کی جو ہے کامرس منسٹری جو ہے وہ جو پالیسیز بنائے، 1 سال میں آپ گندم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اگلے سال میں آپ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو جو ہے تھوڑا ذرا کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا. یہاں سارا ایکشن اس ملک کے اندر ہے. جو آپ کے سفارت خانے ہیں وہ تو آپ کے فرنٹ آفیسز ہیں، وہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے ہیں. صحیح. اگر آپ نہیں، اور اسی طرح جو ہماری جو وہاں پہ ڈیاسپورا ہے، اب گلف سٹیٹس میں یو اے کے اندر میں ایمبیسڈر رہا ہوں، ان کے اندر جو ہے وہ ہمارے وہ زیادہ تر لوگ کچھ جو ہیں وہ غیر قانونی طور پہ آ جائیں تو ظاہر ہے وہ جیل میں جائے گا. صحیح. ان کے قوانین ایسے سخت ہیں. رائٹ سر، بالکل وہ صحیح. اگر کوئی ڈرگز میں آ جائے گا تو پھر آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں. صحیح ہے. چلیں، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اب 7 بجے ہم اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے اور سیاسی نوعیت کی چیزیں دیکھیں گے کہ کیا نعرے لگائے گئے تھے، کیا وعدے کیے گئے تھے 2021 کے آغاز میں، کن کن لوگوں کو واپس لانے کا کہا گیا تھا، کس کس کی واپسی کا دعویٰ کیا گیا تھا، پھر کون کون سے کیسز عدالتوں میں چل رہے تھے جو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے. تو ان تمام چیزوں پر ہم 7 بجے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.